السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ابرہ نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے بڑا لشکر لے کر آیا اور بیت اللہ پر چڑھائی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اور اسی ضمن میں ہم نے تذکرہ کیا تھا جناب عبد المطلب کا۔ ان کا اصل میں عبد المطلب نام نہیں تھا، حقیقت میں ان کا نام شیبہ تھا۔ پھر ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا؟ محترم ناظرین، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، مدت رضاعت میں تھے، تو ان کے والد جناب ہاشم کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی والدہ تھی، انہوں نے بڑے ناز و نام سے ان کو پالا، اس کی تربیت کی جناب شیبہ کی، اور اسی طریقے سے وہ بڑے خاندان میں سے تھی، اور ان کا خاندان جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ان کا نسب جا ملتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب جناب شیبہ بڑے ہوئے تو ان کے ایک چچا تھے، جناب مطلب ان کا نام تھا۔ وہ آئے اور آ کر جو ہے جناب شیبہ کی والدہ سے عرض کیا کہ آپ مہربانی فرمائیں، اب چونکہ یہ بڑے ہو گئے ہیں تو ہم ان کو مکہ لے جانا چاہتے ہیں اور وہیں جا کر ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو ان کی والدہ محترمہ نے آگے فرمایا کہ بھی آپ تو ان کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے، آپ کس طرح اس کی کفالت کریں گے، آپ کس طرح اس کی دیکھ بھال کریں گے؟ آدمی کے پاس کم از کم وسائل تو ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ وسائل کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہم اپنا شرف جو ہے وہ کھونا نہیں چاہتے۔ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قریش والے، ہاشم والے جو ہیں، حذیل والے ہمیں تانا دیں گے کہ بھئی دیکھیں بھائی کی وفات کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کی انہوں نے کفالت بھی نہیں کی، تو قریش ہمیں تانا دیں گے، تو اس لیے میں اس شیبہ کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں اس شیبہ کی اجازت دیجیے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہ مسئلہ اپنے بیٹے پر چھوڑ دیتی ہوں، اس کو اختیار دے دیتی ہوں، اگر وہ آپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آپ پھر اعتراض نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جناب شیبہ کو پتہ تھا کہ جب میں مکہ جاؤں گا تو وہاں پر میرے حالات کتنے بڑے مشکل ہو جائیں گے اور کتنے بڑے یعنی کہ تلخ زندگی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا، جب اس کو اختیار مل گیا تو انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ اماں جان دیکھیں آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کی جگہ ہیں اور اتنے دور سے آئے ہیں، تو میرا دل جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو اس وقت والدہ نے بھی کہہ دیا کہ بیٹا اگر اس میں تیری خوشی ہے تو میری خوشی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو جناب شیبہ جو تھے وہ عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گئے اونٹ پر، چونکہ وہ بڑا پیار کرتے تھے، اونٹ کے آگے بٹھلا دیا۔ تو جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے دیکھا تھا کہ ایک حسین و جمیل، خوبصورت، بڑے حسن و جمال والا بچہ ہے، اور کیوں نہ حسن و جمال ہو، کیونکہ یہ دادا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس وقت کیونکہ مکہ کے اندر غلاموں کا بڑا چرچا تھا، سردار جو تھے وہ ایک دوسرے سے فخر کرتے تھے کہ میرے اتنے غلام ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنے غلام ہیں، میرے غلام کے اندر یہ خاصیت ہے۔ جس کے پاس زیادہ غلام ہوتے تھے اس کو بڑی عزت و مرتبہ حاصل ہوتا تھا۔ تو مکہ والوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ ہے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جناب مطلب جو ہے وہ غلام لے کر آئے ہیں۔ تو وہیں پر جو ہے وہ ندا آنے لگی کہ عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، یعنی کہ مطلب کا غلام آ گیا، مطلب کا غلام آ گیا۔ تو حقیقت میں جو نام تھا شیبہ کو وہ مسمار ہو گیا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یعنی کہ مطلب کا غلام۔ تو پھر آپ نے بڑے نعم و انداز کے ساتھ آپ نے پرورش پائی مکہ کے اندر، پھر بڑھتے گئے، اللہ نے آپ کو ذہانت اور آپ کو فصاحت اتنی عطا کی تھی کہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپ کی بات سن کر دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ بچہ بولتا کہاں سے، اس بچے کے بعد الفاظ کہاں سے آتے ہیں، اتنا بولنے والا اور سمجھدار۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ کی سرداری عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے مکہ کے اندر یہ بڑا نعم و انداز کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور اللہ نے پھر انہی کے خاندان میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔